بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اس وقت عمران خان نے جو توشہ خانہ کی گھڑی بیچی ہے اس کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر ایک طوفان مچا ہوا ہے۔ رنگ برنگی باتیں کی جا رہی ہیں۔ ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ گھڑی ایک ایسے بندے کو بیچی گئی جو کہ بھگوڑا ہے، جو انٹرپول کو مطلوب تھا، جو فراڈی ہے، جو دھوکے باز ہے۔ دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ اس سے عمران خان کو گرانا ممکن نہیں، کوئی اور چیز ہے تو وہ لے آؤ۔ کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو عمران خان نے خانہ کعبہ کی تصویر والی گھڑی بھیج دی۔ ظاہر سی بات ہے، ڈفرنٹ چیزیں چل رہی ہیں۔ خان صاحب نے اس کے اندر غلط کیا اور کیا خان صاحب نے واقعی کچھ غلط کیا، یہ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کریں گے۔ اور یہ گھڑی کا کیا معاملہ ہے، اس سے پہلے میں نے توشہ خانہ کے اوپر کافی ریسرچ کی ہوئی ہے، تو میں کوشش یہ کروں گا کہ آپ کو اس ویڈیو کے اندر ایک بات سمجھانے کی کوشش کروں کہ ہوا کیا ہے دراصل، اور غلط کیا ہوا ہے اس کے اندر، اور کتنا ڈرامہ ہے، کتنی سازش ہے اور کتنی اس کے اندر حقیقت ہے۔ سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ کیا کوئی گھڑی تھی؟ تو اس کا جواب ہے کہ جناب تھی، ایک گھڑی تھی، اور وہ گھڑی کس نے دی؟ وہ محمد بن سلمان نے دی۔ کب دی؟ جب وہ پاکستان کے دورے پہ آئے اور اس وقت عمران خان نے خود ان کی گاڑی ڈرائیو کر کے ان کا استقبال کیا۔ یہ گھڑی اس وقت دی گئی تھی، اور کس کو دی گئی تھی؟ عمران خان کو دی گئی تھی۔ کس کمپنی کی تھی؟ یہ گراف کمپنی کی تھی، جو کہ آرڈر پہ اسی طرح کی اینٹیک گھڑیاں بناتی ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ جب وہ گھڑی دے دی تو اس گھڑی کو کہاں جانا چاہیے تھا؟ یقیناً اس کو توشہ خانہ میں جانا چاہیے تھا۔ وہ گھڑی توشہ خانہ گئی؟ وہ بالکل گئی۔ وہاں سے کس نے لی؟ ظاہر سی بات ہے، وزیر اعظم پاکستان کو وہ تحفہ ملا تھا تو وہی لے سکتے تھے، انہوں نے وہ گھڑی وہاں سے لی۔ اس یہاں تک کلیئر ہے سب کچھ۔ پھر آگے بات یہ آتی ہے کہ کیا وہ گھڑی خریدی گئی، یعنی فروخت ہوئی توشہ خانہ سے؟ تو جی ہاں، یہ گھڑی توشہ خانہ سے فروخت ہوئی، اور اس کی قیمت عمران خان نے خود اپنے کیبنٹ سیکرٹری سے لگوائی، اور اس کی قیمت انتہائی اونے پونے لگوائی گئی۔ کیسے لگوائی گئی؟ فار ایگزامپل میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایک گھڑی 200 روپے کی ہے، 200 روپے کی گھڑی ہے، آپ نے اس کی 20 روپے قیمت لگوائی ہے، اس کا آپ نے 20% 4 روپے میں 200 روپے کی چیز آپ نے 4 روپے کے اندر خرید لی۔ حالانکہ اگر آپ اس کا ایمانداری سے اگر اس کی قیمت لگواتے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ 200 کا آپ کو 20% 40 روپے میں ملنا تھا۔ اب یہ ایک حقیقت ہے، کیونکہ جو پیسے عمران خان نے توشہ خانہ کے اندر جمع کروائے اس کا ایک ریکارڈ ہے کہ 2.25 کروڑ روپے مجموعی تحفوں کے، جتنے بھی عمران خان نے ہیرے کے سیٹ لیے اور گھڑیاں لیں، یہ ایک گھڑی ہے، 3-4 گھڑیاں خان صاحب نے یہاں سے وصول کی ہیں۔ سیٹ بھی ہیں، کچھ ایسے سیٹ ہیں 3 سے 4 جو کہ لاہور کے جیولرز کو ہی فروخت کیے گئے تقریباً 4 سے 5 کروڑ روپے کے اندر۔ تو یہ ایک حقیقت ہے کہ جناب خان صاحب نے وہ گھڑی خریدی، اس کے بعد انہوں نے فروخت کی، اور یہ بات وہ مان چکے ہیں، وہ ڈاکومنٹس وہ جمع کروا چکے ہیں، وہ اپنے ٹیکس گوشواروں کے اندر یہ بات بتا چکے ہیں کہ جناب میں نے یہ لے کے اور بنی گالہ کے اندر کوئی سڑک بنوائی تھی، اور یہ ہو گیا۔ اب یہاں تک تو یہ ہے کہ جناب یہ گھڑی خریدی گئی۔ اب اس کے اندر کافی ساری جو ہے نا چیزیں اس کے اندر ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ یہ گھڑی کس کو فروخت کی گئی، یہ ایک اہم سوال ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، جس کے پاس گھڑی ہے اسی کو فروخت کی گئی، اور یہ گھڑی کس کے پاس ہے؟ یہ گھڑی عمر فاروق کے پاس ہے، جو کہ وہ ویڈیو شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں دکھا چکے ہیں کہ یہ وہ گھڑی ہے، اور یہ جو ہے مجھے فروخت کی گئی ہے۔ $5 ملین کی ایکسپیکٹیشنز تھیں، $2 ملین میں بیچا گیا۔ ظاہر سی بات ہے، جب اس طرح کا مال ہوتا ہے تو پھر اسی طرح بکتا ہے۔ جبکہ اس ماڈل کی جو گراف کمپنی نے اپروکسیمیٹلی جو ٹائم زون واچز نے اور دوسروں نے اس کی جو قیمت لگائی ہے وہ تقریباً $12 ملین لگائی ہے۔ $12 ملین کا مطلب یہ ہے کہ 1,20,00,000 تو یہ گھڑی بھی کی $2 ملین میں، $10 ملین آپ سمجھ لیں، یہ ایک سائڈ پہ ہو گئے۔ $10 ملین جو ہیں وہ $1 کروڑ بنتے ہیں، جو کہ آج اگر 220 کے حساب سے لگایا جائے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ 220 ارب روپیہ یہ بن گیا۔ اب خان صاحب نے یہ غلط کیا۔ اب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو گھڑی خان صاحب کو ملی تھی تحفے میں، قانون ہے، خان صاحب نے لے لی۔ لیکن مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ خان صاحب نے یہاں پہ غلط کیا کیا؟
خان صاحب بات کرتے ہیں اخلاقیات کے اعلیٰ معیار، اعلیٰ ترین معیار کی وہ بات کرتے ہیں۔ جب اس جیسا شخص جو اخلاقیات کے اعلیٰ ترین معیار کی بات کرے، جب وہ اس طرح کی حرکت کرے تو تھوڑا سا بیڈ فیل کرتا ہے انسان کہ یار یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ عمران خان کے جو بھی سپورٹرز ہیں، یہ ان کے لیے ان کے ساتھ ایک بہت بڑی زیادتی ہے کہ انہوں نے اپنے ذہنوں میں ایک خواب سجایا ہوا ہے ایمانداری کا، پاسداری کا، نیکی کا، اور وہ جب ٹوٹتا ہے تو میں سمجھ سکتا ہوں کہ کتنا بڑا ایک جھٹکا لگتا ہے، انسان کا اعتبار اٹھ جاتا ہے۔ اب خان صاحب نے کیا غلط کیا اس کے اندر؟ خان صاحب نے غلط یہ کیا کہ وہ ایک غریب ملک کے توشہ خانہ کی وہ ایک گفٹ تھا۔ اگر آپ کو وہ خریدنا تھا، جی بسم اللہ، آپ اس کو خرید لیں۔ پہلے تو آپ نے اس کی قیمت اونے پونے لگوائی، چلیں اونے پونے بھی لگوا لی، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ غریب آدمی ہیں، آپ کا تو گزارا نہیں ہوتا تنخواہ کے اندر، تو پھر کیا گھڑی وہ آپ کو بیچنی چاہیے تھی؟ اور ایک ایسی گھڑی جس کے اوپر خانہ کعبہ کی ایک طرح سے وہ بنی ہوئی ہے، گرافی ہوئی ہے ساری کی ساری، کیا وہ گھڑی آپ کو بیچنی چاہیے تھی؟ اور آپ نے وہ بیچ دی۔ لیکن آپ دوسری طرف یہ سوچیں کہ اگر یہ گھڑی ابھی میں آپ کو ساری کہانی بتاؤں گا کہ یہ عمر فاروق کون ہے اور یہ کیا کہانی ہے اور اس کا شہزاد اکبر کے ساتھ کیا تعلق ہے، لیکن بات یہاں یہ ہو رہی ہے کہ فار ایگزامپل اگر یہ 12 ملین کی گھڑی تھی اور پاکستان یہ جو تحائف ہیں، یہ توشہ خانہ کے اندر جو تحائف ہیں، یہ ان بولی کے ذریعے فروخت کیے جاتے ہیں، اور وہ پیسہ یقیناً جو بولی کے تھرو فروخت کیا جاتا ہے وہ قومی خزانے کے اندر جاتا ہوگا۔ تو 12 ملین کی گھڑی اگر آپ 6 سے 7 ملین کے اندر بھی فروخت کر دیتے تو کیا یہ سارے کا سارا پاکستان کے خزانے میں نہ آتا؟ اور یہ پاکستان کے خزانے میں آ کے یہ جس طرح خان صاحب کہتے ہیں کہ وہ پیسہ آپ پہ خرچ ہونا تھا، آپ کی صحت پہ، آپ کی تعلیم پہ، آپ کی فلاح و بہبود کے اوپر، تو کیا یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا؟ اور خان صاحب آپ کا حق ہے، لیکن آپ نے یہ تحفے جا کے مارکیٹ میں، چوک چراہوں میں، بازاروں میں اس طرح آپ کو نہیں بیچنے چاہیے تھے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب نے پیسہ کمانے کا، اب پتہ نہیں خان صاحب ہیں یا پنکی ہے یا وہ فرا گوگی ہے یا شہزاد اکبر ہے، یہ کون ہے، لیکن یہ سب کچھ خان صاحب کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب کسی نے کہا ہوگا کہ جناب یہ تحفہ مجھے چاہیے تو خان صاحب نے اپنے دستخط سے لیا ہوگا۔ وزیر اعظم کی مرضی کے بغیر تو کوئی نہیں لے سکتا۔ اور پھر جب وزیر اعظم یہ کہتا ہے کہ جناب ہاں میں نے لیا، اب آپ نے کیا اس ساری معلومات کو چھپانے کی کوشش نہیں کی؟ کیا آپ کو آج نہیں پتا کہ عمران خان جب حکومت میں تھے جب عمران خان حکومت میں تھے تو اس وقت یہ بہت زیادہ شور مچا کہ جناب یہ توشہ خانہ کی جو معلومات ہیں وہ عام نہیں کی جائیں گی، وہ کسی کے سامنے پیش نہیں کی جائیں گی۔ اور اس کی ریزن کیا پیش کی گئی؟ اس کی ریزن یہ پیش کی گئی کہ جو ہمارے دوست ممالک جو ہمیں تحفہ دیتے ہیں وہ ناراض ہو جائیں گے۔ لیکن خان صاحب آج اگر محمد بن سلمان کو یہ بات پتہ چل گئی ہے کہ اس کا دیا ہوا تحفہ آپ نے بازار میں بیچ دیا ہے، اور وہ تحفہ اب لوگ دکھا رہے ہیں کہ یہ دیکھیں جناب ہم نے یہ $12 ملین کی گھڑی ہم نے خرید لی ہے۔ بہرحال چلیں ٹھیک ہے، اب اس سکینڈل کے پیچھے کون ہے؟ ظاہری سی بات ہے کس نے ہونا ہے؟ عمران خان کے دشمنوں نے ہونا ہے۔ اور عمران خان کے دشمن کیوں ایک بھی موقع ضائع کریں گے عمران خان کی کریڈیبلٹی کو نقصان پہنچانے کے لیے؟ کیونکہ عمران خان تو خود بھی کسی کو نہیں چھوڑ رہے، عمران خان تو اپنی مرضی کی FIR درج کرانا چاہتے ہیں۔ عمران خان نے تہمتیں لگا کے اپنے جو سیاسی مخالفین ہیں ان کو ایک طرح سے زندہ درگور کر دیا، ان سے جینے کا حق چھین لیا ہے، ان کے ماتھوں کے اوپر لیبل لگا دیے ہیں کہ یہ چور، ڈاکو اور لٹیرے ہیں۔ اتنی کامیاب کمپین میں نے بہت کم دیکھی ہے کسی بھی سیاسی لیڈر کی اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف۔ بہرحال آپ کی کامیابی ہے، جی بسم اللہ۔ جھوٹا بیانیہ بناتے ہیں لوگ، کہتے ہیں جی بیانیے پہ تو دنیا چل رہی ہے، بیانیہ بنانے کا حق ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ بیانیہ بنائیں، اس میں سچ بھی تو رکھیں۔ آپ کیوں تباہی مچا رہے ہیں؟ پہلے اس قوم کے اخلاقیات کا جنازہ نکلا ہوا ہے، مزید جو رہتی شہتی کسر ہے وہ آپ پوری کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ بہرحال بات یہ ہے کہ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، ذرا جلدی آپ کو چیزیں بتا دوں۔ صحافی رانا ابرار
وہ سب سے پہلے توشہ خانہ کے پیچھے لگے. انہوں نے ہی عمران خان کو مجبور کیا کہ عمران خان اس بات سے انکار کرے, ان کی کابینہ اس بات سے انکار کرے کہ توشہ خانہ کی کوئی بھی تفصیل نہیں دی جائے گی, اور ان کو بلیک میل بھی کیا گیا. کیبنٹ سیکرٹری نے عمران خان کے کہنے پہ ان کو بلایا, اور ان کو بلانے کے بعد ان کو کہا کہ اس معاملے کو حل کر لیتے ہیں. ان کی فیملی کو تھریٹ کیا گیا, ان کی فیملی پہ حملہ کیا گیا, ان کو نوکریوں سے نکلوایا گیا. فواد چودھری نے ان کو فون کر کے ایک چینل سے نکلوایا. یہ سب ہے, یہ سب کے سامنے ہے. جس کو نالج ہے, جس کو اگر تھوڑا سا بھی شک ہے, وہ ابھی سرچ مار کے دیکھ لے, اس کو سب کچھ نظر آ جائے گا. پھر یہ معاملہ عدالت میں بھی گیا, سب جگہوں پہ گیا, وہاں سے پھر یہ پبلک انفارمیشن کمیشن ہے وہاں پہ بھی گیا, وہاں سے پھر یہ انفارمیشن نکلی. یہ ساری کہانی سب کے سامنے ہے. اب بات یہ ہے کہ جناب عمر فاروق چور ہے, لچا ہے, لفنگا ہے, لٹیرا ہے, انٹرپول کو وانٹڈ ہے, ریڈ وارنٹ اس کے جاری ہوئے ہیں. یہ بھی ایک الگ اور ڈیفرنٹ کہانی ہے کہ شہزاد اکبر کس طرح صوفیہ مرزا کے ساتھ مل کے اس کے پیچھے لگا, اور اس کی بیٹیوں کی دونوں بیٹیوں کی کا ایک انٹرویو بھی مبشر لقمان صاحب نے کیا ہوا ہے, اور وہ اس وقت انٹرنیٹ پہ موجود ہے. اگر آپ وہ سرچ کریں صوفیہ مرزا ڈاٹرز تو وہ آپ کو مل جائے گا. تو وہ دیکھیں, اتنا پیسہ ایک گھڑی خریدنے کے لیے کسی عام آدمی کے پاس تو نہیں ہوگا. جس کے پاس بھی ہوگا وہ مالدار ہوگا, اور جس کے پاس اتنا پیسہ ہوگا اس کے ساتھ ہزاروں سکینڈل جڑے ہوں گے. لیکن ہمیں عمر فاروق سے کچھ نہیں لینا دینا. ہمیں لینا دینا ہے خان صاحب آپ سے. آپ نے یہ گھڑی بیچ دی ہے, یہ گھڑی اب آپ کے پاس نہیں ہے. آپ نے یہ گھڑی جب بیچی ہے, اور بیچ کے آپ نے یہ مانا ہے کہ میں نے یہ بیچی ہے. اب مسئلہ صرف اور صرف یہ ہے کہ کس نے بیچی ہے, یعنی کہ فراگوگی نے بیچی ہے. دبئی تو وہی جاتی تھی, سب کو پتہ ہے. 5 کرات کے جو ہیرے کی انگوٹھی ہیں وہ کہ کون مانگتا تھا, وہ ساری کہانیاں ہیں. ان کی کڑیاں ملانا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. اب کیا کہا جا رہا ہے جی, یہ تو بھگوڑا ہے جی, یہ تو فیصل واڈا کے ساتھ ملا ہوا ہے, یہ تو کسی کی سازش ہے, یہ تو وہ گل صاحب کہتے ہیں, جناب گل صاحب کہتے ہیں, وہ جن کو بند پلستر کیا گیا تھا, وہ کہتے ہیں استری پھیرنے والے, ان کو خود استری پھر گئی تھی. وہ کہتے ہیں جی آسمان پہ یا چاند پہ تھوکو گے تو تمہارے اوپر آئے گا. ظاہر سی بات ہے, جتنے بھی قانون قدرت ہیں وہ تو ہیں, لیکن کیا سارے کے سارے آپ کے اوپر ہی لاگو ہوتے ہیں؟ آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ عمران خان ہی چاند ہے. اب ایسے نہیں چلے گا خان صاحب, ایسے نہیں چلے گا نا گل صاحب. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہم نے اپنا بہت قربانی دی ہے, ہم نے اپنی ویورشپ کی قربانی دی ہے, ہم نے اپنی بہت چیزوں کی قربانی دی ہے, ہم نے گالیاں کھائی ہیں, لیکن ہم ڈٹے رہے ہیں اس بات پہ جو ہم سچ سمجھتے تھے. اور اللہ کا شکر ہے کہ اب یہ بت ٹوٹ رہا ہے, اور یہ ٹوٹ کے رہے گا. اس بات جو سچ ہے وہ سب کے سامنے آئے گا. لیکن میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ عمران خان اس حد تک ٹوٹ جائے کہ دوسری جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان کے سامنے میدان بالکل ہی کھلا ہو جائے, اور اس عوام کا سب سے زیادہ نقصان ہوگا. میں سمجھتا ہوں عوام عمران خان کے سپورٹر اس کے ساتھ رہنے چاہیے, عمران خان کو بھی رہنا چاہیے, تحریک انصاف کو بھی رہنا چاہیے, اور ایک بیلنس آف پاور رہنا چاہیے. بیلنس آف پاور اس ملک کے لیے اور اس ملک کی عوام کے لیے بہت ہی ضروری ہے, اور اس کو چلنا چاہیے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ ساری کہانی ہے کہ خان صاحب نے گھڑی لی, خان صاحب نے بیچی, بیچنے کے بعد اب کس کو بیچی, کیسے بیچی, کس طرح بیچی, کون لے کے گیا, کتنی قیمت لگی, یہ سب ثانوی چیزیں ہیں. جواب یہ ہے کہ جناب خان صاحب نے گھڑی بیچی, اور اب صرف اور صرف ان کے جو سوشل میڈیا ٹرولز ہیں جن کے اوپر کروڑوں روپے خرچ کیا جا رہا ہے, اور وہ پنجاب اور کے پی کی حکومت کا خرچ کیا جا رہا ہے, وہ اب صرف اور صرف ڈیمیج کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن خان صاحب یہ ڈیمیج کنٹرول نہیں ہونا. آپ کے ایک سے ایک جو ہے وہ کیا کہتے ہیں, آپ کے اسکینڈلز نکل رہے ہیں, اور یہ نکلتے رہنے ہیں. جس طرح آپ یہ سمجھ رہے تھے نا کہ فری ڈرائیو ہے, ایک آپ کا چھکا لگ گیا تھا سیفر والا, اب وہ بھی الٹا ہو گیا. بہرحال یہ چیزیں چلتی رہیں گی. میرا صرف اور صرف مقصد یہ تھا کہ سارے کے سارے حقائق آپ کے سامنے رکھوں. آپ یہ اپنا دماغ تھوڑا سا کھولیں, اپنے دماغ سے نفرت کو نکالیں, اور اس کے بعد لوگوں کو فیصلہ کرنے دیں کہ کیا یہ صحیح ہے غلط ہے. ہم نے خان کا انتخاب کیوں کیا تھا؟ ہم نے خان کا انتخاب ان چوروں ڈاکوں لٹیروں کے مقابلے میں کیوں کیا تھا؟ کیونکہ خان ایماندار ہے, خان نیک ہے, خان جھوٹ نہیں بولتا, خان فلاں ہے, خان ڈھمکائیں. لیکن ایک ایک کر کے تمام دعوے
تمام دعوے جو ہیں وہ غلط ثابت ہو رہے ہیں، اور لگتا ایسے ہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے پروجیکٹ عمران خان کو جب لانچ کیا تو ہمیں جو ہے نمک کی بوری، چینی کی بوری بنا کے جس طرح بہروپیے بیچتے ہیں اس طرح انہوں نے ہمیں بیچ دی ہے۔ اب اس سے جان چھڑوانا میرے خیال سے اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن خان صاحب سب لانچ کیے گئے تھے، بھٹو بھی لانچ کیا گیا تھا، نواز شریف بھی لانچ کیا گیا تھا۔ ہر شخص سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہر شخص سے ڈفرینٹ چیزیں چلتی رہتی ہیں اس کے کیریئر کے اندر۔ ابھی بھی سیدھی راہ پہ آ جائیں، سیدھی راہ پہ آ جائیں، آپ کا بہت سکوپ ہے، جھوٹ بولنا چھوڑ دیں۔ فراڈ، سکینڈل اور سازشیں، سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کو ذلیل کروانا، جو صحافی آپ کے خلاف بولے اس کو فوری طور پہ لفافہ بغل بچہ کہہ دینا، یہ چیزیں نہیں چلنے والی، اور ان چیزوں کو ہم کبھی بھی سپورٹ نہیں کریں گے۔ آئندہ تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔